السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کی گئی، اور صرف یہی نہیں، نہ جانے اس طرح کی اسلام کی کتنی توہین کئی بار پچھلے سالوں میں کی جا چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس طرح کے ایونٹس کو آرگنائز کرواتی ہیں اور ہمیشہ صرف اسلام کے خلاف ہی سازش کرتی ہیں۔ تو اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی مذہب کی توہین ہم صرف اسلام کی ہی دیکھتے ہیں۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی ہندو کے بت کو توڑا گیا ہو یا جلایا گیا ہو، یا ان کی بھگوت گیتا کو جلایا گیا ہو، اور نہ ہی یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جلانا درست ہے۔ میں صرف یہاں پہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ سے اسلام کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں اور بھی کتنے زیادہ مذہب ہیں، لیکن کسی کے بارے میں بھی اس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر سازش نہیں کی جاتی۔ دوستو، پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.6 بلین ہے، جو کہ ریکارڈڈ ہے، جبکہ اگر 2023 کی بات کی جائے تو یہ تعداد تقریباً 2 بلین تک پہنچ چکی ہے، اور اس طرح یہ اس ریلیجن کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلیجن بنا دیتی ہے۔ اسلام کو امن کا دین کہا جاتا ہے، اور یہ ایز اے مسلمان ہم سب مانتے ہیں، پر ہم میں سے ہی کچھ نام کے مسلمان اس سچائی کو غلط ثابت کرنے میں جٹ چکے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، جیسے آج سے 14 سال پہلے امریکہ میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ لوگ اسلام کا نام خراب کرنے کی ہر پوسیبل کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ 14 سال پہلے ہونے والا 9/11 کا خوفناک ظلم ہو، چرچز پر حملے ہوں، یا پھر غیر مسلم یا مسلمانوں کی توہین نبوت یا توہین اسلام کا بہانہ بنا کر مار ڈالنا ہو، جس میں افغانستان کی 27 سالہ فرخندہ ملک زادہ کا قتل ہو، جسے توہین قرآن کا جھوٹا الزام پر مار دیا گیا، یا پھر سری لنکا کا پریاتھا کمار جو کہ فیکٹری میں مینیجر تھا، ان کو پاکستان کے شہری سیالکوٹ میں کچھ ایسے نام کے مسلمانوں نے جھوٹی توہین اسلام کا الزام لگا کر صرف اس لیے مار دیا کیونکہ وہ انہیں فیکٹری میں کام کرنے کا کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ یہ کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب ان سب میں ایسے لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹے جو اسلام کے رولز اور لیمٹس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لوگوں میں سٹریم کورس، جیری جونسن اور راسموس پولوڈان شامل ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز اور سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے باوجود ایک اسلام کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور قرآن جیسی پاک کتاب کو جلانے پر اپنے فالورز کو اکساتے بھی ہیں، اور یہ سب اس زمن میں کیا جاتا ہے کیونکہ اسلام اور مسلمز اس جیسے لوگوں کے تھاٹس اور سو کالڈ رولز کو فالو نہیں کرتے، جن میں الکوہل، ڈیٹنگ، ریلیشن شپس، ہومو سیکشولیٹی کا بڑھتا ہوا رجحان شامل ہے۔ یوں یہ تمام تر ڈیفرنسز ایسے اسلامی دشمنوں کو پریکٹسنگ مسلمان کے خلاف کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے آگے فرانس کا 2010 سے 2021 کا حجاب بین ہے، کیونکہ اس نے حجاب اور عبایا پر بین لگا کر مسلم خواتین کو پردہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی اور اسے سیکیورٹی ایشوز کی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کلیئر کیا ہے جو کوئی اس بین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پر بھاری جرمانہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ان جرائم کو انجام دینے والے عناصر، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ایک قدم اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب انہوں نے ہماری پاک کتاب قرآن پاک تک کو نہیں چھوڑا اور اس کو بھی نعوذ باللہ جلا کر اپنی ذہنی بیماری کا ثبوت دے رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے 28 جون عید الاضحیٰ 2023 کو سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم کے ایک مسجد کے سامنے دیکھا، جہاں آزادی رائے کے نام پر قرآن کو جلایا گیا، اور اسے محض ایک غلطی کا نام دے کر وہاں کی پولیس نے اس جرم کو کرنے والے شخص سلاوان مومیکا کے اوپر کوئی خاص دفعہ عائد نہیں کی۔ اب دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ شخص ایک عراقی ہے اور یہ کام اس نے کئی پولیس اہلکاروں کے سامنے کیا ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق ایک اور قرآن کی بے حرمتی کرنے کی اجازت بھی پولیس ڈپارٹمنٹ نے سویڈن سے طلب کی گئی تھی، جو کہ نہ مانی گئی۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پولیس اور کنسرن اداروں کو آئیڈیا تھا کہ ایسا کوئی جرم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو ہونے سے روکا کیوں نہیں؟ اگر آپ کو یہ کہوں کہ سویڈن میں قرآن کو جلانا کوئی جرم تصور ہی نہیں کیا جاتا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جی بالکل صحیح سنا آپ نے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلاوان مومیکا نے خود کو سزا سے بچانے کے لیے تب استعمال کیا جب اسے اریسٹ کیا گیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کو جلا کر وہ اپنے فریڈم آف تھاٹس دکھا رہا تھا۔ سچ میں کوئی بیوقوف ہی اس بات پر یقین کر سکتا ہے۔ Freedom of speech is very important, but I think
burning a religious book, it's not freedom of speech. It's another thing, it's a provocation. پر کیا یہ سب اس سال ہی ہوا؟ بالکل نہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا اور نہ ہی آخری مرتبہ۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو مندرجہ ذیل مواقعوں پر قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ 1924 دریائے نیل میں قرآنی نسخے غلط طریقے سے بہائے گئے۔ 2005 گوانٹامن بے ڈیٹینشن میں مسلمانوں کے سامنے قرآن کو جلایا گیا، جو کہ USA کے آرمی آفیسرز نے کیا، پر انکوائری کے ٹائم پر الزام مسلم پرزنرز کے اوپر ڈال دیا گیا کہ انہوں نے اپنی کتاب جلائی ہے۔ 2010 ڈوو ورلڈ کنٹروورسی، ٹیری جونز نام کے ایک پاسٹر نے گینیسویل کے ایک چرچ میں 9/11 کو مدعا بنا کر مسلمانوں کو اکسانے کے لیے قرآن کی بے حرمتی کرنے کا اعلان کیا، جس میں اس کو جلانے کا ارادہ بھی کیا گیا، جو نہیں ہوا۔ 2011 ویسٹ بورو بیپٹسٹ چرچ کی میگن فلپس نے ایک ریئلٹی شو پر اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے قرآن کو جلایا ہے۔ 2012 کوکس بازار ڈسٹرکٹ بنگلہ دیش میں بدھسٹ اینڈ ہندو ٹیمپلز کو مسلمانوں نے جلایا، کیونکہ ایک بدھسٹ میں فیس بک پر قرآن کو جلا کر اس کی پکچرز اپلوڈ کی تھی۔ 2015 بگرام ایئر بیس میں US آرمی نے قرآن کو ڈسریسپیکٹفل طریقے سے ٹریٹ کیا۔ اگر خالی 2013 سے 2020 میں سعودی عرب میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی کی بات کی جائے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب دوستو، ایز اے مسلم اگر ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب واحد کنٹری ہے جو کہ قرآن پاک کے لیے سیفسٹ پلیس ہو سکتی ہے، تو وہاں پر بھی 2013 سے 2020 میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2013 طائف میں سیویج کے اندر قرآن پاک کے 50 نسخے ملے۔ 2014 طائف میں ہی کچرے میں قرآن کے پھٹے ہوئے نسخے ملے۔ 2016 میں مورو میں ہی سعودی ایمبیسی کے گاربیج کین سے قرآن کے پھٹے ہوئے نسخے ملے۔ 2017 میں طائف میں پھر سے سیوریج سے قرآن کے نسخے ملے۔ 2019 میں خیبر سے قرآن کے 2 نسخے گاربیج ڈمپ سے ملتے ہیں۔ 2020 میں ایک شخص قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے جس کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ 2020 میں ہی اسٹریم کورس اور ریسمس پیلوڈان نے کئی مرتبہ سویڈن میں قرآن برننگ کو فروغ دیا ہے، جن میں 2022 کے رائٹس آف سویڈن بھی شامل ہیں۔ 2023 سالوان مومی کا کیس، اس شخص سے تو آپ واقف ہی ہیں جو ریسنٹلی قرآن کی بے حرمتی کر چکا ہے۔ اب دوستو، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب بے حرمتی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہندوازم یا کرسچن میں اس قدر بے حرمتی نہیں دیکھنے کو ملتی؟ تو اس کا جواب ہے اسلام اور مسلمانوں کی ہسٹری، جسے مختلف طریقوں سے توڑ مروڑ کر لوگوں کو پیش کیا گیا ہے، اور ان سب میں میڈیا نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو بائبل اور ہندوازم کی گیتا جلتے ہوئے نہیں دکھتی، کیونکہ انہوں نے ویسٹرن کلچر کو خود میں ڈھال لیا ہے، اور اگر ان کتابوں میں اس کو جائز قرار نہ بھی دیا گیا ہو، پھر بھی اسے منع نہیں کیا گیا ہے، اور یوں وہ ایسے لوگوں کے ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب آپ خالی ہوموسیکشوالٹی اور LGBTQ کی تنظیم کو ہی لے لیں تو قرآن پاک میں صاف صاف اس کے بارے میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اور مسلمانوں کا اس معاملے کو لے کے بہت سٹریٹ سٹانس ہے کہ ہم کبھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، اور اتنا سٹرکٹ سٹانس ہوموسیکشوالٹی کو لے کے اور کسی بھی مذہب میں نہیں ہے جتنا کہ اسلام میں ہے۔ پھر اسلام میں فیملی سسٹم بہت بہتر ہے، اسلام میں شراب کو حرام کیا گیا ہے، اسلام میں زنا سے منع کیا گیا ہے، اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ ان تنظیموں کے مقاصد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ سے صرف اسلام کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ 9/11 کے حادثے کے بعد مسلمز اور اسلام کو کسی حیوان سے کم نہیں سمجھا گیا، اور مسلمز کے ساتھ 9/11 کے بعد جرائم میں 17% اضافہ ہوا۔ 2000 میں ایسے صرف 28 کیسز تھے، جبکہ 2001 میں 9/11 کے بعد 481 ایسے کیسز رجسٹرڈ کیے گئے۔ ان سب جرائم کے بعد ہر ہونے والے جرم میں امریکن مسلمز پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی، حالانکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 9/11 کے بعد صرف 160 کیسز میں مسلم امریکن شامل تھے۔ اس حادثے کے بعد گورنمنٹ اور دوسرے آفیسرز میں عربز کو لے کر مسلمز میں تعصب بھی سامنے آیا، اور اپروکسیمیٹلی 1700 ایسے کیسز رجسٹر کیے گئے جن میں مسلم ڈسکریمنیشن کی شکایات کی گئی تھی۔ دوستو، یہ سب آج تک چلتا آ رہا ہے اور بظاہر اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، پر ہمارے پاس اب بھی قرآن موجود ہے، جس کو جتنا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں
وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں سلامت رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں ایسی آیات مدرجہ ذیل ہیں۔ سورہ العمران آیت 3، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے وہ خدا پر ایمان لائے۔ اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ ہجر آیت 9، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اب دوستو واپس اگر سویڈن میں ہونے والے واقعے پر آئیں تو اس میں کئی مفتیٰ کرام نے بھی سٹیٹمنٹس جاری کیے ہیں جس کے ذریعے ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے۔ مصر مفتی شاکوی عالم نے اس حرکت پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے دنیا کو میسج دیا ہے کہ اس طریقے کی حرکت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں میں نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اسلام، قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی بھی توہین کو مجرمانہ عمل قرار دینے کا کہا ہے۔ سیریا کے گرینڈ مفتی احمد بدرالدین حسینوف نے اس جرم کا جواب میں کہا کہ قرآن مسلمز کی دینی کتاب ہے جس میں دینی آیات کا ذکر، اور ایسی کتاب کو جلانا غلط ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ بائبل یا تورات کوئی بھی جلانا غلط ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتاب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پر ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن ہمارے سینوں میں ہے۔ جبکہ شیخ عبداللطیف ڈیران گرینڈ مفتی آف لیبنان نے بھی اس عمل کو شرمناک قرار دیا، جبکہ اس پورے ایکٹ کو ہیٹ کرائم کہا ہے۔ اب دوستو ان تمام سٹیٹمنٹس اور آیات سے ایک بات ثابت ہے کہ ایز اے مسلم ہم اس بدفعلی کا جواب بدفعلی سے نہیں دے سکتے، بلکہ ہمیں اپنے دین کے امن کا پرچار کرتے ہوئے صبر سے کام لینا ہے اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، نہ کہ دوسرے مذہب کی کتابوں اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کر کے۔ یوں سب صرف ہمارے دین کو دنیا میں ایک غلط امیج کے طور پر لیں گے، اور ایسے ان طاقتوں کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو طیش میں لا کر ان سے فساد کروانا، کیونکہ اس کے علاوہ تو مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی بھی طرح کا دنگا فساد کریں گے تو شیطانی قوتیں اس سب سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو دوستو جہاد کریں اپنے دین کے لیے، پہلے نفس سے اور پھر ان سب سے جو ہمیں اور ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پر صحیح اور غلط کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اور دوستو ہمیں ان سب شیطانی طاقتوں سے نپٹنے کے لیے صرف جذبات سے نہیں بلکہ دماغ سے بھی کام لینا ہوگا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔